العالمین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلندتر صلوات محمد محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعائے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان کے، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب ہو۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلی اللہ صلی علی محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی۔ وقت کے دامن میں بالکل بھی وسعت نہیں، پڑھنے والے عزت والے ذاکرین کی ایک بڑی تعداد ہے اور مجلس کو اپنے وقت پہ اختتام پذیر بھی ہونا۔ بس ویسے ہی حاضری لگواؤں گا جیسے یوسف کے خریداروں میں ضعیفہ نے نام لکھوایا تھا۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ جو بول سکتے ہو میرے ساتھ تھوڑا بولنا، آپ کی سوچوں سے جلدی میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں، اس افراتفری کے عالم میں سسکتی، تڑپتی اور بلکتی ہوئی انسانیت جس فرش پہ بیٹھ کے اپنے سانسوں کو پرسکون محسوس کرتی ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ آج کے اس مشکل ترین دور میں دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے دیتا ہے، ایک وقت اور ایک پیسہ۔ وقت وہاں دیتا ہے جہاں سے کوئی فائدہ ملتا ہو، پیسہ وہاں دیتا ہے جہاں سے کوئی فائدہ ملتا ہو۔ مدت ہو گئی ہم سے زمانہ یہ سوال کر رہا ہے کہ تم یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہو، بدلے میں حسین تمہیں کیا دیتا ہے؟ مجلس صبح شروع ہوتی ہے، شام کو ختم ہوتی ہے، شام کو شروع ہوتی ہے، اگلی صبح تک چلی جاتی ہے، پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اور مجلس کے اختتام پہ بانی پریشان نہیں ہوتا، وہ اگلی مجلس کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو سننے کے لیے آتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اسے موسم کا اثر نہیں ہوتا، وہ دھماکوں سے نہیں ڈرتا، وہ دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ جتنا جلدی آپ جاگیں گے اتنی جلدی میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ نہ اسے دھماکوں کا خوف ہوتا ہے، نہ اسے دھمکیوں کا خوف ہوتا ہے۔ زمانہ ہم سے پوچھتا ہے آخر تم یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہو، مجلس میں بیٹھ جاتے ہو، مجلس سے وہی ہے، ذکر وہی ہے، ایک دفعہ سن کے جاتے ہو، اگلے دن کسی اور جگہ مجلس ہوتی ہے، مجمع پھر وہاں چلا جاتا ہے، ذاکر بھی وہی ہوتا ہے، مجمع بھی وہی ہوتا ہے، ذکر بھی وہی ہوتا ہے۔ آخر تمہیں اس ذکر سے دلچسپی کیا ہے؟ تمہیں اس مجلس سے ملتا کیا ہے؟ جو بندے کہتے ہیں مجلس حسین سے تمہیں کیا ملتا ہے، آؤ میں تمہیں مجلس حسین کا سب سے چھوٹا فائدہ بتاؤں۔ مجلس حسین کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ جو بول سکتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ جی آپ سرکار۔ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے۔ بسم اللہ سرکار۔ عزت والی شخصیات ممبر پہ تشریف فرما، مجاہد ملت، حقیقی مجاہد ملت جناب سرکار علامہ اظہر حیدری صاحب تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ 16 فروری 457 انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ 2 ربیع الاول اپنے بھائی عمران کاظمی صاحب کے پاس حاضری ہوگی، سید کے ساتھ وعدہ ہوا اگلے سال انشاءاللہ 14 اگست پھر اسی مقام پہ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ ہم مر سکتے ہیں، حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ زمانہ پریشان ہے کہ آخر انہیں حسین سے کیا ملتا ہے۔ بس میں صرف اپنی قوم کا عقیدہ بیان کروں گا، تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی وہ عقیدت، وہ محبت
میں اپنی زبان پہ لے کے آؤں گا، مجمع ہاتھ اٹھا کے تائید کر دے گا۔ میں نے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں دیکھی اور سنی جا رہی ہے، انہیں پتہ چل جائے گا شیعہ قوم کا عقیدہ کیا ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، نہ دھماکوں کا ڈر ہے، نہ دھمکیوں کا ڈر ہے، نہ فتووں کا ڈر ہے۔ فتوہ اندر سے آئے یا باہر سے آئے، مولوی اندر سے بھونکے یا باہر سے بھونکے، عزادار یہ شبیر کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ زمانہ ہم سے پوچھتے تمہیں دھماکوں سے خوف کیوں نہیں آتا، تمہیں دھمکیوں سے ڈر کیوں نہیں لگتا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، جاؤ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھو، تمہاری تاریخ ظلم سے بھری ہے، ہماری تاریخ لہو سے بھری ہے۔ جاؤ وہ بڑے بڑے جابر ظالم بادشاہوں کا انجام اٹھا کے دیکھو جو حسین مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، آج ان کی قبروں کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا۔ جاؤ پوری دنیا کا نقشہ اٹھاؤ، مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ شمر کہاں گیا، مجھے بتاؤ وہ اموی حکمران کہاں گئے، وہ عباسی بادشاہ کہاں گئے، وہ حجاج کہاں گیا۔ لیکن جس کی قبر پہ ہل چلائے تھے، اس کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، اس کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ تمہارے دھماکوں سے علی ختم نہیں ہونا، تمہاری دھمکیوں سے حسین ختم نہیں ہونا۔ میری قوم زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ وہ قومیں مرتی ہیں، بسم اللہ سرکار، جن کا رہبر مر جاتا ہے۔ آج 14 اگست ہے، ہم اس ملک میں کرائے دار نہیں، ہم مالک ہیں، جس نے بنایا وہ بھی ہمارا۔ تم نے بڑے بڑے ظلم کر کے دیکھ لیے، تم نے حسین کے مقابلے پہ آگے اپنا انجام دیکھ نہیں لیا۔ حسین کے مقابلے پہ آئے، حسین نے تمہاری دھجیاں کیسے اڑائیں، کیسے بے عزت ہو کے تم آئے۔ نا اہل جب بھی کرتا ہے حسین ہی کرتا ہے۔ جوان بولے میرے ساتھ، جس کا عقیدہ ملتا ہے وہ میرے ساتھ وہ بندہ بولے۔ تم ووٹوں کے سہارے سے آئے تھے، تم اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے تھے، تمہیں تب ہم پاکستان کے ہر ممبر میں سمجھاتے رہے حسین کو نہ بھونکنا، حسین کو نہ بھونکنا۔ تم نے عزاداریوں کو محدود کرنے کی کوشش کی، حسین نے تمہیں انہی ایوانوں سے، تمہیں انہی اقتدار کے ایوانوں سے، حسین نے تمہیں بے عزت کر کے نکالا۔ کم از کم دنیا کو پتہ تو چل گیا جب 5 مل کے فیصلہ کرے بندہ نہ ہے لوگ۔ جب 5 نے مل کے فیصلہ کیا بس آخری پیغام دوں گا اور اسی پیغام کے ساتھ میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے کہ اب سے وہ فیصلہ ہوا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے، پاکستان کی سب سے بڑی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا دیا۔ فیصلہ صرف یہی تھا، کیس ایک تھا کہ ظالم حاکم بادشاہ سے صرف اتنا پوچھنا تھا کہ کٹہرے میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہمیں بتا یہ جائیداد کہاں سے آئی، یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ جائیداد تیری تھی نہیں تو مالک کیسے بن گیا، یہ پیسہ تیرا تھا نہیں تو مالک کیسے بن گیا۔ وہ کوئی ثبوت نہ دے سکا، انہوں نے تخت سے اتار کے پھینک دیا۔ یاد رکھنا جب 12واں آئے گا قبر سے نکال کے پوچھے گا بتاؤ فدق میری